عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اور آج آپ کے پاس ہم وہ خبریں لے کر آ رہے ہیں جو سن کر یقینی طور پر آپ سمجھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بند گلی میں ہے یا کوئی وے فارورڈ نکل آیا ہے۔ اور ہم ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارا پروگرام ریگولر دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف اس بات کا فیڈ بیک دیں کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا پروگرام غیر جانبدار ہے، نہ ہم کسی سیاسی جماعت کو پروموٹ کرتے ہیں، نہ کسی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ ناجائز حد تنقید بناتے ہیں، نہ ہمارا کام کسی کو حکومت سے گرانا ہے اور نہ کسی کے لیے حکومت کے سیڑھی بننا ہے، حکومت تک پہنچنے کی سیڑھی بننا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو یہ پروگرام غیر جانبدار لگے تو دیکھیے بھی اور دوستوں کو بھی بتائیے اور مجھے بھی آگاہ کیجیے۔ لیکن اگر کہیں آپ کو نظر آئے کہ یہ پروگرام بھی دیگر ایجنڈا پروگراموں کی طرح ہے تو پھر بھی ہمیں ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ لیکن پروگرام کے آغاز پر ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پروگرام سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں۔ آج جو سب سے بڑی خبر ہے اور خبر نہیں بھی ہے کہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی سے کبھی مذاکرہ سے انکار کر رہی ہے اور کبھی اقرار کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے دو مطالبات ہیں، 9 مئی اور 26 نومبر پر عدالتی کمیشن قائم کیا جائے، اگر قائم نہ کیا گیا تو پھر ہم سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کریں گے۔ وہ تو جیل میں ہے، اس وقت انہوں نے یہ اعلان کر دیا، لیکن اب ان کی جماعت نے جب آپس میں بیٹھ کر غور کیا، پہلے تو انہوں نے دیکھا کہ کیا سول نافرمانی کی تحریک کی جانب ہم بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے تمام حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو تھریٹ کے طور پر استعمال کریں، لیکن یہ کال نہ دیں، کیونکہ پہلے بھی ہم نے صرف بڑی خبر بنانے کے لیے فائنل کال کہا، اور جب وہ فائنل کال کامیاب نہیں ہوتی تو پھر ورکر کا مورال جو ہے بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے، انہیں دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے، دوبارہ کسی موومنٹ میں لانے کے لیے تو پھر آپ کو بڑی جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب اگر فیصلہ پولیٹیکل لوگوں نے کیا، اگر فیصلہ جماعت کے عہدیداروں نے کیا تو وہ دیکھیں گے اور جماعت کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ موجودہ جو ایم این ایز موجود ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، پنجاب کی کیا صورتحال ہے، کوئٹہ کی کیا صورتحال ہے، سندھ کی کیا صورتحال ہے۔ کے پی کے کو صرف مد نظر رکھ کے یہ کال نہیں دی جا سکتی۔ تو اس لیے اب مجھے لگتا یہ ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو بات چیت چل رہی تھی، ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا تھا، کہ اس میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ تھی کہ بھائی اب اگر یہی دو مطالبات ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر پہ جو ہے وہ کمیشن بنائیں، تو حکومت نے کہا کہ یہ دونوں مطالبات ایسے ہیں کہ جن پہ ہم بات ہی نہیں کر سکتے، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ہم ڈیڈ لاک کی طرف بڑھ گئے۔ حالانکہ پی ٹی آئی کی قیادت یہ کہتی تھی، دیکھیں پہلے تو ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ عمران خان کو رہا کریں، چلو ابھی ہم نے فوری طور پہ وہ مطالبہ نہیں کیا۔ پھر یہ مطالبہ تھا کہ ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کریں، چلو ابھی ہم اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ابھی تو ہم اس حکومت کی اتھارٹی کو مانتے ہوئے، اس حکومت کی پوزیشن کو مانتے ہوئے اس کو مذاکرات کی آفر کر رہے ہیں۔ اور یہ حکومت کے بھی سوچنے کی بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا میاں شہباز شریف صاحب، آپ اپوزیشن لیڈر تھے اور آپ ایوان میں کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے کہ میں وزیر اعظم کو یہ آفر کرتا ہوں کہ ہمیں چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے تاکہ یہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ اور اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ساتویں آسمان سے بھی اوپر کسی فضا میں رہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ چور اچکے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ انہیں ایجنڈا کیونکہ یہ دیا گیا تھا تو وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے کہا جاتا تھا یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، آپ نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ بہرحال اس وقت عمران خان صاحب نے اس جو آفر تھی اپوزیشن کی اس کا فائدہ نہ اٹھایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پھر پالیٹکس میں عمران خان تنہا تھے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے خلاف سرفراہ تھی۔ آج پھر وہی مقام آ چکا ہے کہ وہ عمران خان، وہ کپتان جو
10-12 سال کے دوران ان جماعتوں سے، 2 جماعتوں سے جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان سے شیک ہینڈ کا روادار نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کو جب مودی نے کشمیریوں کی شناخت چھینی، ان کا پرچم چھینا، قبضہ کیا زبردستی، اس وقت بھی خان صاحب آمادہ نہ ہوئے کہ میں ان لیڈروں سے بیٹھ کر کوئی مستقبل کا لاہ عمل اختیار کر لوں، فلسطین کا ایشو ہو اس پر وہ نہیں بیٹھے۔ لیکن اب اگر کپتان مان گیا ہے، اب اگر عمران خان نے یہ سمجھ لیا ہے یا انہیں سمجھا دیا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ میاں شہباز شریف اگر آگے بڑھ کر شیک ہینڈ نہیں کرتے تو پھر وہ اسی غلطی کو دہرا رہے ہیں جو عمران خان نے اس وقت کی تھی جب وہ وزیر اعظم تھے۔ کہ آج صرف جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ پی ٹی آئی کا ورکر ڈیمورلائز ہے، اس لیے شیک ہینڈ میں جانے کے بعد اس ورکر کو حوصلہ مل جائے گا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اب کیونکہ دسمبر کی برف باری شروع ہے، جنوری، فروری، مارچ، 3-4 مہینے میرے خلاف کوئی بڑی احتجاجی تحریک نہیں چل سکتی، کوئی بڑا مارچ نہیں ہو سکتا، تو میں مذاکرات کیوں کروں؟ دیکھیں، اگر آپ نے حکمرانی کے سنہری اصولوں پر چلنا ہے تو کبھی اپنے دشمن کو، مخالف کو دیوار کے ساتھ ہی لگانا چاہیے۔ آج جب پی ٹی آئی کی قیادت اپنی تمام تر مطالبات، جن کو ہم ہٹ درمی کہتے تھے، وہ پیچھے ہٹ رہی ہے، تو پھر جناب وزیر اعظم آپ کو بھی ہٹ درمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور فوری طور پر ایک کمیٹی بنا دیں، بات چیت کریں۔ بات چیت پر بیٹھیں گے تو پھر راستے بھی نکلتے ہیں، ملک بھی آگے چلے گا۔ یہ آپ 25 کروڑ عوام کو کب تک آپ اسی طرح چکی میں پیستے رہیں گے کہ لوگوں کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، میڈیسن کے، بچوں کے لیے تعلیم کے پیسے نہیں ہیں؟ آپ یہ تو دیکھیں کہ ملک میں وارداتیں کتنی بڑھ گئی ہیں۔ بہت سی وارداتیں ایسی ہیں، میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، کہ کسی کے بچے کی فیس نہیں ہوتی، اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ وہ راستہ راست جاتے ہوئے کسی کا پرس چھین لیتا ہے، کسی سے پیسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے پولیس افسر نے کہا کہ ایسے جو لوگ واردات کرتے ہیں یہ بندہ بھی مار دیتے ہیں، جو ٹیپیکل واردات یہ ہیں، ٹرینڈ ہے، وہ بندہ نہیں مارتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضرورت کے تحت جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں۔ تو اس لیے جس دن مجھے یقین ہے کہ حکومت نے عمران خان سے شیک ہینڈ کر لیا، اس دن ملک کی اکانومی بہتر جانب بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ اس مذاکرات میں مولانا کو بھی شامل کر لیں، محمود ہاشمی صاحب کو بھی شامل کر لیں، اور دیکھ لیں کہ ایسا اس میں آپ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی شامل کر لیں کہ بھائی یہ دیکھیں، اگر ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا ہمیں موقع دیں، ہم کو راستہ نکال لیتے ہیں۔ تو اگر یہ راستہ نکلا ہے تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ بھی نکلے گا۔ اور اس کے لیے مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے نیشنل اسمبلی کا فورم ہی ہمارے کام آئے گا، کیونکہ جب سے قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے ہیں، باہر بات چیت نہ ہو لیکن جب بھی کوئی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو وہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، پارلیمنٹ پارٹیوں کے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ اسپیکر کے ساتھ بیٹھ کر سارا لائحہ عمل طے کرتی ہے۔ اگر وہیں سے اس بات کا آغاز کر لیا جائے اور دیکھا جائے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے، اب تو پی ٹی آئی نے وہ ضد بھی چھوڑ دی ہے۔ اب تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ حکومت کہتی تھی کہ آپ ان دونوں شرائط کو واپس لیں، ہم انکنڈیشنل مذاکرات پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں مسل دکھا کر مذاکرات کی ٹیبل پہ نہ لائیں۔ چلو پی ٹی آئی نے اب یہ بھی مان لیا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اب حکومت کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح اگر مولانا فضل الرحمان کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ گزشتہ ہفتے 1.5 ہفتے سے برہم بھی تھے اور اب اعلان جنگ بھی کر رہے تھے، اور حکومت نے کیا کیا کہ مولانا سے اپنے پرانے تعلقات استعمال کرنے کی بجائے ان کے مقابلے میں انہی کے لوگوں کو لا کھڑا کیا، کیونکہ وہ مدارس کے حوالے سے جو آرڈیننس لانا چاہ رہے تھے، جو لا لانا چاہ رہے تھے، وہ اسف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ اعتراضات لگا کر واپس کر دیا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان مسلسل دھمکیاں دے رہے تھے کہ میں اگر ڈی چوک کی جانب آیا تو مجھے آپ روک نہیں سکیں گے۔ لیکن اب مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے سمجھایا، ان کے دیگر احباب نے سمجھایا، اور میری یہ اطلاع ہے کہ اس معاملے میں آصف علی زرداری صاحب نے اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی بات کی ہے مولانا سے کہ مولانا جو آئینی معاملات ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہے
جس سے اسٹیٹ یعنی ملک کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑ کر ہم آپ کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آج مولانا نے باضابطہ طور پر کوشش کی ہے کہ جو اعتراضات لگائے گئے ہیں صدر مملکت کی جانب سے، ان اعتراضات کو درست کر کے ہم اس بل کو دوبارہ تیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر مولانا کے ساتھ اسی طرح روابط رہے تو پھر مولانا جو ہے وہ چڑھائی نہیں کریں گے، کیونکہ بلاول تو پہلے ہی کہہ چکے تھے مولانا سے، اور اوپنلی کہہ چکے تھے کہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ جتنے وعدے میں نے کیے ہیں میں ان کا ضامن ہوں، اور مجھے حکومت سے لڑنا پڑا یا اپنے والد آصف علی زرداری سے بھی لڑا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ ایک پولیٹیکل بات ہے، لیکن انہوں نے اپنا وزن جو ہے وہ مولانا کے پردے میں ڈالا ہوا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب وہ ٹکراؤ کی صورتحال کسی حد تک کم ہوتی نظر آ رہی ہے، یہ رابطے کام آ گئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جب یہ موجودہ وفاقی کابینہ بنی تو اس میں یہ تاثر تھا کہ اس کی دوسری کھیپ آئے گی۔ کبھی کہا جاتا تھا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ کا حصہ بنے تو تب تو سی ہو، کبھی کہا جاتا تھا کہ شاید مولانا کے لوگ آ جائیں تب تو سی ہو۔ تو اب میرا خیال ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، اتنے کرائسس سے گزرنے کے بعد اب حکومت سمجھتی ہے کہ ہمیں 2 3 4 مہینے تک بڑا کرائسس نہیں ہے، تو اب توسیع کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور توسیع کے لیے فارمولہ وہی ہے کہ اس کے لیے یہ فارمولہ تو نہیں رکھا گیا کہ کتنے ووٹ لیے، کس کو کتنے مارجن سے جیتا، کو کتنے ووٹوں سے اس کا فرق تھا۔ یہی ہے کہ جو لوگ تیسری مرتبہ جیتے تھے، پہلے تو یہ تھا کہ انہیں وزیر بنایا جائے، پھر دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ والے جو ہے وہ پارلیمانی سیکرٹری بنے ہیں، یہ ان کا ایک اپنا پارٹی کا معاملہ تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں اب کمیٹی جو نکلے گی، مجھے شیخ آفتاب صاحب کی نکل سکتی ہے اٹک سے، ایبٹ آباد سے سردار یوسف صاحب کے بارے میں تو پہلے بھی بات کی جا رہی تھی، حنیف عباسی صاحب کافی عرصے سے ویٹ کر رہے ہیں، طارق فضل چوئی صاحب کافی عرصے سے ویٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ 2 4 خواتین بھی ہیں جن کی نمائندگی بہت کم ہے، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اب دوستو بہت جلد کابینہ میں توسیع بھی ہونے والی ہے۔ دوستو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔